بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی قوم کو اور میڈیا کو لگایا ہوا ہے ایک طرف، اور وہ ہے کہ جناب نگراں حکومت کیسی آئے گی، نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ڈیلے ہوگا ٹائم پہ ہوں گے، اس طرف لگایا ہوا ہے۔ لیکن باریکی سے، انتہائی خاموشی سے اہم ترین قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور آخری ہفتہ ہے پارلیمان کا، اور اس کے بعد یہ پارلیمان ختم ہو جائے گی اور اپنی مدت پوری ہونے کے بعد تحلیل ہو جائے گی قومی اسمبلی۔ لیکن ان 5-7 دنوں میں بے شمار قانون سازی ہو رہی ہے، بے شمار قانون سازی، اور ایک ایک دن میں 29 بل منظور ہو رہے ہیں، 30 بل منظور ہو رہے ہیں۔ اور ارکان کتنے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے حال میں؟ چند، اور اس میں سمپل میجورٹی تو بہت دور کی بات ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، اور 40-50 لوگ، 15-20 لوگ، 20-25 لوگ، یہ ارکان جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن ہے نہیں، اور حکمراں اتحاد جو ہے اس کو کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ حکمراں جماعتیں جو ہیں، بڑی جماعتیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، 2-4 وزیروں کو ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح باقی سب کو ہانک رہے ہیں، اور دڑا دڑ بل پاس کروائے جا رہے ہیں اور قانون بن رہا ہے۔ کچھ ایک دو خبریں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر ایک اور اہم خبر دوں گا۔ ایک ہے آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ اس سے آگاہ کروں گا، وہ ہے دوہری شہریت سے متعلق، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیوں آئی ضرورت کی محسوس ہوئی یہ شک ڈالنے کی، اور کون کون سا جو ہے وہ اس کی زد میں آئیں گے، یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے 9 مئی کا معاملہ، GHQ حملہ، یعنی کہ 9 مئی کو ایک تو کور کمانڈر ہاؤس لاہور، وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کی بنیاد پہ پورے پنجاب میں، اور پھر ایک GHQ پہ حملہ، دو باتیں پورے پنجاب میں، یہ دو واقعات، پھر ایک میاں والی میں جو ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک طیارے کا جو ایک ماڈل تھا اس کو آگ لگائی گئی تھی۔ یہ 3-4 واقعات کی بنیاد پہ اس وقت پنجاب میں 10,000 سیاسی قیدی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے، جس میں عالیہ حمزہ بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، پرویز الہی صاحب بھی ہیں۔ پرویز الہی صاحب 9 مئی میں نہیں ہیں، لیکن انڈائریکٹ ان کو بھی اسی رگڑا لگائے ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے اور پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے میاں محمود رشید ہیں، سینٹر اعجاز چودھری ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں۔ عالیہ حمزہ اب ان لوگوں کے خلاف عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ پھر خواتین جو ہیں سوشل میڈیا میں ایکٹیو تھیں، صنم ہے، فلک ہے، یہ ساری کی ساری ہیں۔ پھر فردوس شمیم نقوی صاحب کو کراچی میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو بہت سارے، اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو یہ سارے کے سارے اس وقت بھگت رہے ہیں۔ 14 دن کا خدیجہ شاہ ہیں، ان کو 14 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے، 12 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اور فوجی عدالتوں میں جو سیولینس کا ٹرائل ہے اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ پہلے 3 فیصلے آ چکے ہیں۔ نمبر 1 سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ انوالو نہیں تھے۔ پھر 2 فیصلے آ چکے ہیں، 3 فیصلے آ چکے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے، وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن اب ایک اور فیصلہ آیا ہے، اور وہ آیا ہے شہریار افریدی کے کیس میں، اور دیگر 9-10 ملزمان جن پہ الزام تھا کہ یہ GHQ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس کے اندر جا کے پتہ نہیں کیا 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 ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں اس میں بھی اب لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس سے آگاہ کروں گا پہلے، بلکہ وہ سن لیں کہ وہ بڑا ہی اس نے ساری کی ساری جو غبارے سے ہوائی نکال دی ہے، اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا فیصلہ ہے۔ 10 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ، ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، رہائی کا حکم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک رہا کسی کو نہیں کیا گیا۔ اور جسٹس انوار الحق پنو اور جسٹس صفدر سلیم صاحب ڈویژن بینچ ہے، اس نے فیصلہ تحریر کیا 27 جولائی کو۔ مختصر فیصلے میں شہریار افریدی اور عصمت اللہ خان اور نادیہ بی بی سمیت 10 ملزمان کی ضمانت منظور کی تھی، اور 9 مئی کو اب آگے جو فیصلہ ہے وہ سنیے ذرا کہ 9 مئی کو GHQ حملے میں نہ کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی آرمی آفیسر مدعی بنا۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ وہ اس کیس کو اتنا بڑا بنایا گیا، تو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہی کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی آرمی آفیسر مدعی بنا اس کا، اور GHQ کے اندر اور باہر CCTV کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی گواہ ہے۔ GHQ مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا، اور موقع پر موجود پولیس افسران نے مظاہرین کو GHQ کے اندر جانے سے نہیں روکا۔
यही असल मामला है कि पंजाब IG पंजाब जो चौधरी एतजाज अहसन साहब और सरदार लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि IG पंजाब को हमें दे दें, हम उनसे इंटेरोगेट करेंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बता देंगे। उधर से आमिर मीर साहब कहते हैं ये तो पुलिस को तो हमने रोका था। तो भाई यही इसी के अंदर सारी कहानी है, इसी के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है कि मोहसिन नकवी, फिर आमिर मीर साहब ने कहा ये तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑर्डर दिया था पुलिस को कि आपने कुछ नहीं करना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल ये उसी तरफ इशारा है कि मौका पर मौजूद पुलिस ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। बाद नजर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इतलाक ही नहीं होता, ये हाई कोर्ट कह रही है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई थी। ना गोली चली, ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई फौजी ऑफिसर जो है या फौजी जवान जो है वो मुद्दई बना, ना पुलिस ने अंदर जाने से रोका, ना ही पुलिस ने कुछ और अपना काम किया, ना CCTV कैमरे की फुटेज ली गई कब्जे में, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना कोई गवाह है, ना ही शनाख्त परेड में किसी फौजी अफसर या फौजी जवान को शामिल किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रही है कि इसमें 7-8 ये तो लगता ही नहीं है, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून, लिहाजा मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात का मोहताज नहीं, जेल में रखने का कोई जवाब नहीं किसी मुल्जिम को। केस की पैरवी एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक खान और जुल्फ़िकार अब्बासी और ज़फ़र इकबाल बुराइच और वकीला ने की। तो ये है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, रावलपिंडी बेंच का फैसला। उन्होंने GHQ हमला केस का सारे का सारा वो गुब्बारा ऐसा फाड़ा है कि उसका वजूद नहीं रहा। तो ये है सिचुएशन जी। अब आते हैं, क्योंकि इसी मुकदमे में इसी 9 मई के वाकयात में ही ये सारे का सारा जो एक अजाब नाजिल हुआ, ये 9 मई के वाकयात के तनाजुर में हुआ। 10,000 सियासी कैदी जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं, ख़वातीन हज़रात तमाम बच्चे इसमें भी हैं, और घरों पे रेड किया गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया। और हाई कोर्ट ये कह रही है, हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, उससे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं, और उसमें कहा गया कि सारा का सारा इंतकामन किया जा रहा है, ये इंतकामन किया जा रहा है, और पुलिस जानबूझ के उन्होंने ये झूठे मुकदमात बनाए हैं, वो ये कह रही है। अदालतों के फैसले आ रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और उसकी हियरिंग आने वाली है फौजी अदालतों में, सिविलियंस का ट्रायल, उसके खिलाफ जाहिर है सरदार लतीफ खोसा हैं, चौधरी एतजाज अहसन साहब के वकील हैं, चौधरी एतजाज अहसन साहब गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार उसमें गई हुई है, जस्टिस जवाद खाजा साहब चीफ जस्टिस हैं, और उसमें एक और भी हैं जो मुतासरा फरीक जो बराह रास्त इसमें मुतासर हैं, वो भी उसमें गए हुए हैं, और वो हैं दरखास्त गुजार, आई थिंक करामत है, उनके वकील हैं फैसल सदीकी साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का जो मामला है इस पे 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना माजी में भी, और इसलिए अब आप इस पे फुल कोर्ट बना दें। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी ये रिकमेंड कर चुके हैं कि फुल कोर्ट की तजवीज़ दे चुके हैं, लिहाजा जो दस्तयाब जजेस हैं उन पे आप फुल कोर्ट बना दें, जो दस्तयाब जजेस हैं, तो ये मुकदमा सुने, ताकि कल को ये तनाज़ा न खड़ा हो जाए कि जनाब पहले 9 जज ने सुना था और उससे कम का। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक और जो है वो भी आर्मी एक्ट से मुताल्लिक है, बहुत सारी कानून साजियाँ हो रही हैं, तो मैंने कहा आपको जरा सारों से मुताल्लिक बता दूं। एक और काम किया गया, एक तो जनरल फैज हमीद साहब DGISI साबिक कोर कमांडर पिशावर साबिक, उनको सामने रखते हुए एक लगता है कि ये कानून साजी की गई है, और उसमें कहा गया है कि जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, और कानून की खिलाफ वर्जी पर दो वर्जी पर रिटायर्ड ऑफिसर को 2 साल सजा होगी। और दूसरा इसमें कहा गया है को जो हसास इदारे में काम कर चुके होंगे, हसास इदारे में यानी कि ISI में या MI में, तो उनके लिए जो पाबंदी है वो 5 साल के लिए, वो 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये जो हसास इदारे वाला मामला है ये सामने है, जनरल फैज हमीद साहब है, लगता ये है सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद आमा मालूमात हासिल करने का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले को 5 साल कैद। वो है कि जो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, ये जनरल फैज साहब है। और बाकी जो आर्मी ऑफिसर हैं उनके लिए 2 साल है। तो ये हो गया। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, और वो उसके बारे में आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बताया है, और उसमें यह बताया है कि दोहरी शहरियत वाला, ड्यूल नेशनल दोहरी शहरियत वाला कमीशन नहीं ले सकेगा। इसका मतलब है कि पाक फौज मुसल्लह अफवाज में पाक बहरिया, पाक फिजाइया
اور ہماری بری افواج، تینوں مسلح افواج اور چوتھی بھی ایک فوج ہے، چاروں مسلح افواج میں ہمارا کوئی بھی جو ڈیول نیشنل ہے وہ کمیشن نہیں لے سکے گا، یعنی وہ سپاہی ہو سکتا ہے، حوالدار ہو سکتا ہے، صوبے دار ہو سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اور آج کے بعد کوئی بھی جب کمیشن آفیسر جو ہے وہ دوہری شہریت والا اگر دوہری شہریت والا کمیشن آفیسر نہیں بن سکتا تو وہ ظاہر ہے پھر نہ ہی کرنل بنے گا، نہ ہی بریگیڈیئر بنے گا، نہ ہی میجر جنرل بنے گا، نہ ہی لیفٹیننٹ جنرل بنے گا، اور آرمی چیف بھی نہیں بن سکے گا۔ اس سے پہلے یہ قدغن شاید نہیں تھی، اور یہ قانون جو ہے اب سول بیوروکریسی کی طرف بھی آئے گا، کیونکہ ہمارے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں اس میں ہماری سول ملٹری بیوروکریسی میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ ڈیول نیشنل موجود ہیں، اور کچھ کا پتہ چل چکا ہے، کچھ کا نہیں پتہ چل چکا اس طریقے سے، لیکن وہ نہیں ہے تو ان کی بیگمات ہیں یا ان کے بچے ہیں، انڈائریکٹ بھی یہ کام چلتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس میں یہ والی ایک پیٹیشن ایک امپورٹنٹ قانون سازی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور بھی خبر ہے، وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بارے میں، اور ان کو بھی ایک ریلیف ملا ہے، وہ بھی بال بچ گئے ہیں فی الوقت، اور ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں ان کو ایک اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، پھر ان کی جائیداد کی ضبطی کا کام چل رہا تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے ان کو ایک ریلیف یہ ملا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں کروائی تھی، اور جو رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی تو اس سے اب جو کیس ہے وہ پہنچ گیا ہے سپٹمبر، عید کی یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سپٹمبر میں اگلی ہیئرنگ ہوگی، لہذا سپٹمبر تک ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ سکون میں رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ آج کل کافی ایکٹیو ہیں وہ یوٹیوب پہ، اور بڑا ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر تک اب ان کی تاریخ جو ہے وہ مؤخر ہوئی ہے، اگلی ہیئرنگ ہے 11 ستمبر، یعنی تمام مقدمات گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جا رہے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کا مقدمہ، وہ نہیں جا رہا، بلکہ اسپیشلی جج صاحب کو بلایا گیا اور ان کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ یہیں رہیں اور اس کا فیصلہ کر کے جائیں۔ اور دوسری جانب علیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ، ان کو بھی ریلیف مل گیا ہے، ان کے خلاف جو انکوائریز اور انویسٹیگیشن جو نیب میں ہو رہی تھیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور اس میں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، جیل میں بھی رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے قمر باجوہ صاحب کے زمانے میں، ان کے مضبوط ترین انہی کی طرف سے امیدوار تھے، ایک وہ تھے اور ایک ملک احمد خان صاحب تھے، لیکن دونوں ہی چیف منسٹر نہ بن سکے، اور البتہ آج ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کو ان کے جو مقدمات ہیں نیب میں تحقیقات انویسٹیگیشن ساری کی ساری بند کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔